آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے ہی ارسلان شاہ پتھر کا بت بن گیا، جبکہ کمرے میں موجود باقی سب لوگ نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ دلہن بنی ابھی بمشکل 1 گھنٹہ پہلے ہی رخصت ہو کر ارسلان شاہ کے کمرے میں آئی تھی۔ پورے خاندان کی سب سے معصوم اور شریف لڑکی سمجھی جانے والی ماہ نور کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے نصیب ہی پھوٹ کے نہ جانے کہاں جا کر منہ کالا کیا ہے اس لڑکی نے۔ ارسلان، اسے ابھی طلاق دے دو، شمائلہ بیگم اچانک سر پیٹتے ہوئے بولی۔ ارسلان شاہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب وہ واپس آیا اور کمرے میں قدم رکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ماہ نور کا معصوم وجود نیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ شاید گھر کی عورتوں نے اسے بہت مارا تھا۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی بیڈ کے قریب بیٹھی تھی۔ ارسلان شاہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے لہجے میں ایسی آگ تھی کہ ماہ نور مزید سہم گئی۔ ارسلان نے اس کا بازو پکڑا۔ ماہ نور، میں پوچھ رہا ہوں، یہ بچہ کس کا ہے؟ جواب دو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا الفاظ سنتے ہی ماہ نور کا وجود جیسے ساخت ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے ارسلان کو دیکھنے لگی، پھر رینگتے ہوئے اس کے قدموں میں آ گری۔ مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ اس کی آواز انتہائی مدھم تھی۔ ارسلان دوبارہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو پھر مجھے سچ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کے لہجے میں ایسی آگ تھی کہ ماہ نور مزید سہم گئی۔ ارسلان نے اس کا بازو پکڑا۔ ماہ نور، میں پوچھ رہا ہوں، یہ بچہ کس کا ہے؟ جواب دو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی ماہ نور کا وجود جیسے ساخت ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے ارسلان کو دیکھنے لگی، پھر رینگتے ہوئے اس کے قدموں میں آ گری۔ مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ اس کی آواز انتہائی مدھم تھی۔ ارسلان دوبارہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو پھر مجھے سچ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ کیا بکواس ہے ماہ نور، ارسلان چیخا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ تقریباً 1 ماہ پہلے کوئی میرے کمرے میں زبردستی داخل ہوا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں بچ نہیں سکی۔ اللہ کی قسم ارسلان، یہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ارسلان خاموش ہو گیا۔ میری طرف دیکھو ماہ نور، اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو سچ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف ایک غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اس رات کمرے کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو میں اپنے اللہ کی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ شخص کون تھا۔ ارسلان اب بھی اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم سچ کہہ رہی ہو؟ ماہ نور نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میری اتنی محفوظ حویلی میں کوئی باہر سے آیا، تمہارے ساتھ یہ سب کیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی؟ ماہ نور خاموش رہی۔ وہ شروع سے ہی جانتی تھی کہ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں اپنے بابا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی ارسلان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہ نور اپنے مرحوم والد کی جھوٹی قسم کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ ارسلان نے گہری سانس لی۔ اس حویلی میں صرف چند مرد ہیں، ملک سکندر، میرے والد فراز شاہ، ظاہر صاحب، میں اور سہیل۔ اب تم بتاؤ، ان میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ ماہ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں جانتی۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا، کیا میں تم سے شادی کرتا؟ ماہ نور نے نظریں جھکا لی۔ ارسلان کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ تو پھر سہیل کیا؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ سہیل ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ ماہ نور نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائی۔ میں نہیں جانتی ارسلان، مجھے واقعی ہی کچھ نہیں معلوم۔ ارسلان بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کب ہوا تھا؟ پچھلے مہینے کی 7 تاریخ کو، یعنی 7 اگست کو۔ جی۔ ارسلان کھڑا ہو گیا۔
ٹھیک ہے، میں تلاش شروع کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے 7 اگست کو آنے والے کسی شخص کا سراغ نہ ملا تو سزا کی حقدار تم ٹھہراؤ گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ماہنور نے دھیمی آواز میں کہا، اور اگر وہ حویلی میں ہی ہوا تو؟ ارسلان کے قدم رک گئے۔ ماہنور نے مزید کہا، کسی ملازم میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ حویلی کی عورتوں کے بارے میں ایسا سوچ بھی سکے۔ ارسلان نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے واش روم میں چلا گیا۔ ماہنور دوبارہ رونے لگی۔ گزشتہ 1 ماہ میں وہ نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ یہ شاہ حویلی تھی۔ اس علاقے کے تمام بڑے فیصلے ملک سکندر کیا کرتے تھے۔ لوگ انہیں اس علاقے کا سربراہ مانتے تھے۔ ملک سکندر کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے فراز شاہ تھے، جن کا ایک بیٹا ارسلان شاہ تھا۔ دوسری اولاد ان کی بیٹی تھی، جس کی شادی دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا سہیل تھا، جو کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کے باعث ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ تیسرا بیٹا زاہد صاحب تھے، جن کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی ماہنور تھی، جس کی عمر 20 سال تھی، جبکہ اس سے چھوٹی ایمن 17 سال کی تھی۔ زاہد صاحب اور ان کی بیوی کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ دونوں ایک ہی رات اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ ماہنور اور ایمن کے کمرے ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ جس رات ماہنور کے ساتھ یہ سب ہوا، اس رات شدید طوفان آیا تھا۔ بجلی چلی گئی تھی اور بارش نے پوری حویلی کو اندھیرے میں ڈبو دیا تھا۔ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ حویلی کی ایک بیٹی کسی درندگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس واقعہ کے بعد ماہنور ایمن کے کمرے میں منتقل ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اب وہ خود سب کی نظروں میں گناہ گار بن چکی تھی۔ فجر کی اذان سن کر ماہنور اپنی جگہ سے اٹھی۔ رات روتے روتے گزر گئی تھی۔ ارسلان کچھ دیر پہلے مسجد چلا گیا تھا۔ ماہنور نے بیگ سے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ وضو کر کے باہر آئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا شاید پھر تائی اماں اور پھپھو آئی ہوں گی۔ وہ خوف سے وہیں رک گئی۔ آپی دروازہ کھولے۔ میں ہوں ایمن۔ باہر سے ایمن کی آواز آئی۔ ماہنور نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ایمن کو اندر لاتے ہی دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ آپی، کیا یہ سب سچ ہے؟ ایمن کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی۔ ماہنور نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ لیکن کیسے؟ ایمن کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی ایمن، مجھے کچھ نہیں معلوم، ماہنور نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، طوفان آیا ہوا تھا اور بجلی بھی چلی گئی تھی۔ میں ڈر کر جلدی سے بستر میں گھس گئی۔ دروازہ لاک کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ پھر کوئی میرے کمرے میں آیا اور یہ کہتے ہی وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایمن نے اسے گلے لگا لیا۔ آپی، اب کیا ہوگا؟ کیا آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا؟ ماہنور نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ارسلان کو سب بتا دیا ہے۔ اس سے کہا ہے کہ وہ مجرم کو تلاش کرے گا۔ اگر اسے مجرم نہ ملا تو سزا مجھے دی جائے گی۔ آپی، اگر مجرم نہ ملا تو پھر جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ ایمن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے نماز پڑھی؟ ماہنور نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی پڑھنی ہے۔ چلیں پہلے وضو کریں، پھر ہم دونوں ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں بہنیں وضو کرنے چلی گئی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والے دن ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے تھے۔ اگر اس ویڈیو کا آپ پارٹ 2 چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔